اللہ تعالی نے یہ بات سمجھائی ہے کہ صبر کیتا کر جڑے ویلے صبر کرے سے اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی ہن تھوڑا جیا غور کر اللہ سونے نے بھی قرآن وچ یہ بات دسی ہے کہ نبی کریم دی بھی تعلیم ہے اسلام کیڑی شے دی تعلیم دے صبر کرنا چاہیے تیرے میرے جتنا معاملات ہیں سارا مسئلہ ہی ہوئے سارے اندر صبر کہیں نہیں میرے نبی کریم دے صحابی دی بات سناوا حضرت ابو طلحہ انصاری انہاں دا نام ہے انہاں دی گھر والی دا نام حضرت سیدہ ام سلیم ہے انہاں دا ایک بیٹا ہے جڑا کافی بیمار ہے تو بیمار ہے طبیعت دی علیل ہے حضرت ابو طلحہ اپنے گھر وچوں نکلدن اللہ دی عبادت کرن ویندن تے جڑے ویلے نماز ونج پڑھی نے عشاء دی نماز آئی پیچھو مسئلہ زیادہ خراب ہے حضرت ابو طلحہ دا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گئے حضرت ام سلیم نے حکومت لٹا دیتے بسترے تھے اتنے چادر پاری تھی حضرت ابو طلحہ آ گئے سلام علیکم سلام ام سلیم سارے بیٹے دا کیا حال ہے حضرت ام سلیم آدھی ہے پہلے کے زیادہ مر گئے فوت نہیں سکون حضرت ابو طلحہ پانی شانی پانی آ گئی کھانا شانا کھانا آ گئے اپنے شوہر دے پیرے جو جتی لائی ہے خدمت کیتی ہے پانی بیٹھی لیں دیئے روٹی بیٹھی کھویں دیئے اکھیں کے منہ کے زبان کے چہرے کے پتہ ہی نہیں لگ رہا اے او مائیے جندہ گبھرو فوت تھیا پیا ہوئے تے اندہ گبھرو چار پائی تے پیا ہوئے تے اے اپنے خامن دے پانی ودی بنے دی ہوئے روٹی ودی کھویں دی ہوئے حضرت ابو طلحہ نے کھانا کھا کے اپنے بستر تے آرام کرن دا ارادہ کیتا حضرت ام سلیم نے اپنے گھر والے دا بستر تیار کیتا حتیٰ کہ رات گزرتی پئی حضرت ابو طلحہ اپنی گھر والی کو حق کے زوجیت ادا کرن واسطے سدینن تے نہ نہیں کرندی رات حق کے زوجیت ادا وی تھی گئے نوجوان بیٹے دی میت بھی گھر دی حویلی وچ تے پتہ نہیں اون سینے نال کیا پئی گزردی ہو سی پتہ کون دے جندے دل دا ٹکڑا ٹوٹ ویندا ہوندے پتہ کون دے جندے اپنا بال ہی دنیا تو لگاوے نہ ہوندے حضرت ابو طلحہ سوتے ہوئے ہیں حضرت ام سلیم کو کیویں نیندر آویا لیکن واویلا بھی نہیں شور بھی نہیں ماتم بھی نہیں آہو فغا بھی نہیں سینہ کو بھی نہیں سر چ مٹی سٹن بھی نہیں وال چھکن بھی نہیں دھاڑ دھاڑ کرن بھی نہیں ہائے مر گئیاں میں ہائے رول گئیاں میں چار چار گھریں تک آواز ونجے کہنا صبر کی پئی ہے بسترے وچوں آواز ہی نہیں پئی نکل دی نال نوجوان بیٹے دی لاش پئی ہے حضرت ابو طلحہ آرام چین سویرے اذان ہوئی ہے فجر دی نماز دی اذان ہوئی ہے حضرت ابو طلحہ وضو پہ کرنے تے پیچھے رومن دی آواز آئی ہے ام سلیم کیا مسئلہ ہے میرے سر تے تاج نماز دینے نے پہو رحمت للعالمین کو اطلاع دیتی ہے تھوڑا نوجوان بیٹا فوت ہو گئے حضرت ابو طلحہ دن کیڑے ویلے فوت ہوئے میں کو پتہ تا نہیں لگا انہیں کہ جڑے ویلے رات عشاء تے گئے ودے آوے اون ویلے دا فوت ہو گیا آنکھا لگن والے پانی ودی پلینیاں میں روٹی ودی کھویں دیاں میں بسترے ودی جڑیں دیاں میں تیڑا سینہ آیا پتھرا حضرت ام سلیم دیئے پتھر نہ میں قرآن پڑھی ودیاں اللہ دی تعلیم پڑھی ودیاں اللہ فرمائے جڑی مائی صبر کرے جڑا جوان صبر کرے میں اللہ اپنا دیدار کروے سا میں اللہ کو جنت دے سا میں اللہ بغیر حساب دے اجر دے سا اے میرے سر دے تاج رومنا تے وہ کچھ جڑا کچھ ہو چکا لیکن میں صبر کی رہ گئی ہوں تے میرا ارادہ میں تو کو نہ دساں میں تے بے آرام میرا شوہر سارا دی مزدوری کر گیا دے اے بے آرام نہ ہوئے تو دی آرام دی وجہ تو تاکہ تو سن بے آرام نہ ہو تاکہ تاری خدمت جکمی نہ ہوئے کتنی وڈی بات ہے
ہے اگر رشتہ اتنا مقدس ایویں بنے سکون آ ونے فجر دی نماز پڑھی دی آئی حضرت ابو طلحہ ہن جدا پتر فوت تھی گیا ہوے اودی کیا کیفیت وہ پیچھے کھڑے تھے ہولی ہولی روندا آواز تھوڑی جی ود آئی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ پیچھے مڑ کے دن فرمائیں کون آئی اللہ دے نبی میں ابو طلحہ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بیٹا میرا فوت ہو گئے آپ نے فرمایا کیڑے ویلے رات عشاء دے ٹائم آپ نے فرمایا فوت رات ہوئے دسیندا ہن پئی ساری رات گھر چ کیوں رکھی رہ گئی حضرت ابو طلحہ میرے علم وچ کہنا آئی میری گھر والی دا اے حال صحابہ دے نسدے دے نبی سی بیٹھے ابو طلحہ نال گوڑے ساتھ بیٹھا اپنی گھر والی دے صبر دیاں گلاں بیٹھا دسیندا اللہ دے نبی چھم چھم روندے بیٹھے میرے نبی سے ابو طلحہ دے منہ تے ہاتھ رکھے فرمایا نے ابو طلحہ جداں دی دنیا بنی ہے بڑیاں بڑیاں مثالاں سنیاں سے لیکن جڑا صبر تیری مائی نے کیتے تیری خاتون نے کیتے آج تک اتنا صبر کہیں نہیں کیتا میرے نبی سے میں ہاتھ چاچا اللہ میں تیرا آخری نبی تیرے سامنے دست دعا پھیلائی بیٹھا انہاں دی گھر والی نے تیری تعلیم تے میری تعلیم منن دا حق ادا کر دیتے صبر کیتے سی اللہ سنیا انہیں کو بال ڈھیر سارے دے اللہ نے وقت بال دیتے جنہیں دی تعداد 100 دے قریب بندی آئی پورے خاندان دے بال اللہ نے برکت پیدا کر دیتی آئی وجہ کیا آئی صبر دی وجہ آئی جڑا صبر کرے نبی دی دعا دا مستحق بن دے جڑا صبر کرے اور ڈھیر اولاد دے پیدا ہونے دا مستحق بن دے جڑا صبر کرے وہ اللہ دی عطا دا ذریعہ بن دے جڑا صبر کرے اللہ ان دے سارے مسئلے حل کرنے نہ رہے ساریاں باتاں اللہ پاک نے قرآن کریم میں چیز سمجھائیں میں تمہارے سامنے قرآن پاک دی ذرا پڑھنا تلاوت کرنا تاکہ تمہارے ایمان دا زنگ اتر ونجے غور نال سن قرآن جودی تاثیر ہے اگر بندہ دلوں سنے اللہ دے دل دے زنگ لہا لیں اللہ دا قرآن کیا پیار ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صبر کرو آیت کیا ہے صبر کرو اللہ سونے نے بے مقام دے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون قرآن دی تیجی آیت کریمہ واصبر علی ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور اللہ نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمائے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اللہ فرمائے دے جڑا صبر کرے ہمت لگام ہے اللہ دے قرآن دا بے مقام وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كانوا يعملون اللہ سونے نے قرآن دے بے مقام دے فرمائے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا جڑا صبر کرے سی میں اللہ جنت دے ساں تے اگلے لفظیں تے غور کر جڑی آیت کریمہ ہن پیا پڑھدا اللہ دے ہر عمل دی جزا فرشتیاں دے ہتھوں دی ویساں تے جڑا صبر کر کے آسی صبر والے بندے کو صبر دا بدلہ میں آپ رب اپنے ہتھیں نال دے ہٹ ونجو فرشتے ایک ورتے کرو صبر کیتے میں کو اتنے کیا قرآن ہے انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہیں کو ایک پاس کرو اے میرا کام ہے انہیں کو میں آپ اپنے ہاتھ نال لینا وہ سیانے ادران صبر دا پھل دسیندے نہیں میرے بزرگ صبر دا پھل ای مثال دا کیا مطلب پڑھے لکھے لوگ صبر دا پھل میٹھا کیا مطلب
ਅੰਬੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਇਹ ਅੰਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੜੀ ਰਵੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਧੁੱਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਖੜੀ ਰਵੇ ਵਾਲੀ نمبر دو جائیں وٹے مارے انہوں نے وٹے بھی برداشت کرے کیا کرے کھڑی رہے ہوائیں ہوئیں تیز انہیں جہاں ہوائیں برداشت کی چنسی واتی اور ڈساؤ پکسی جلے مزہ دے سی بولیں دے نہیں وان دی عملی چاس سے یا نہیں پینڈ کچھ اساں تے آج کلو دوائیں لے پینڈ کچھ جے کھڑا رہے کوشا وٹے پتھر برداشت کرے ہوا دے جھولے کھڑی رہے کھڑی تے اٹھے جڑی پنڈ پکڑی ہے چاس لیندی ہے بولیں نہیں یار ایویں نا ہی واسطے آدم جو صبر دا پھل ہاں پنڈ ہوا مٹھی جڑی وٹے برداشت کرے پتھر برداشت کرے ہوا آمبلی او مٹھی جڑی ہوا برداشت کرے لوگیں دے وٹے برداشت کرے برداشت کر تیرا ذائقہ میٹھا ہو سی چلو اوندا ذائقہ تو سمجھ جائے جو عملی چاتی سے برداشت کی تکڑی چرخے سے اے مٹھی آئی تے صبر دا پھل میٹھا دا کیا مطلب دساں ساری زندگی صبر کرندا رہے ہن فرشتے آئیں ایک موت دیون تے موت دا ایک ذائقہ چکھاون اللہ فرمائے بات کو ٹینشن کہنا تھی سی وہ موت او جے چک مرے سی موت دا دل ذائقہ چک سی کوئی میں میٹھا ہو سی جویں وان تے پکی عملی دا ذائقہ میٹھا سمجھ آئیے نہیں پیچھے موت مٹھی لگ سی سمجھ آگئی ہے نا موت مٹھی لگ سی جی میں پینڈ مٹھی لگ دی ہے وٹے جھلڑ دے بعد کھجور مٹھی لگ دی ہے ہوا برداشت کرن دے بعد عملی مٹھی لگ دی ہے جمو مٹھا لگ دے کانک بھی تو وہ چنگی ہوندی ہے نا جڑی کھڑی رہے جے لڑی جڑی ڈھائے گی اوندا وزن بن دے کیا خیال ہے صبر دا پھل میٹھا ہوندے کہیں شاید کمی نہیں رب کو جان دے اور رب دے رسول کو بھی جان دے مسلمان ہو مومن بھی ہو ہر شے کہیں نہیں تو صبر بس یہ شاید کانڈے چا بات جے برکتا تے اوتے میں آمن نہ وقت گال کر اللہ تعالی نے قرآن کریم وچ فرمائے دنیا کائنات والے ہو جڑے ویلے صبر کرن والے لوگ آسن ذرا نقشے تے غور کرو اللہ دی قسم کلیجہ ٹھڑے نقشہ میں آیت پڑھدا گیا نقشہ اللہ سونا فرماندے اندے پیو سن تے ایویں اندے پین تے جنت دے دروازے کھلے ہوئے ہیں اللہ سونا فرماندے ایویں داخل پے دے حسین اللہ ڈیوٹی لا دے سی فرشتے دی تساں جنت دے دروازے کھول کے کھڑے تھی وجو جڑے ویلے جنتی لوگ تے میری جنت دے اندر داخل تھی ہوئے لگن صبر کرن دی وجہ تو سائیں میں نہ چپ کرائے نال اکھائے کھڑے سلام علیکم بما صبرتم اللہ دے مہمانو پھر ہمیں دے تانے تے صبر کرایا وے تو اکوں اللہ والوں سلام ہوئے قرآن ہے یار میں آپ تھوڑی صبر کرایا وے اللہ والوں تو علیہ سلام ہوئے سلامتی ہوئے ساڑی رب ڈیوٹی لائیے یعنی جی میں آدھنا میں اسی سلوٹ کرنا میں تک اسی سلام خراج تحسین پیش کرنا تو سمارا برداشت کرایا وے رات دا بھکھے سومے دے آوے لیکن صبر کرنے آوے ٹھڈے پانی دے وضو کرنے آوے لیکن صبر کرنے آوے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار اللہ فرمائے دے بہترین ٹھکانہ مل گئے تو آپ تو سجڑا صبر کرنے رہ گئے ہو اللہ سونے نے یہ تعلیم دیتی ہے ایک صبر شام والے جیڑا بندہ صبر چا کرے اپنے مشکلات چا اللہ سونا دے میں کو اجر بھی بغیر حساب دے زاں ایدی زندگی بھی سونی کر دے زاں تے کو میں جنت میں نصیب کر لے زاں اللہ پاک نے ساری باتاں سمجھائیں اللہ دے حضرت یعقوب علیہ السلام دے صبر علی کار
صبر شکر میں اللہ تلے اٹھائی نمان دی بارش کر لے سا یا اللہ کیڑا اللہ فرمے دے جڑے ویلے یوسف کو گار کر آئے ہیں تے رات دے ٹائم روندے ہوئے ہیں تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کیتا فوراً اپنے پتریں کو جواب دیتا سی فصبرن جمیل میرے پترا جیڑا کچھ کر آیا میں تورے نال بھڑدا نہیں تو ابو گھروں نہیں کٹدا تورے نال لڑدا نہیں میں اللہ دا نبی ہوں اسا اللہ دی تعلیم دے پابند ہیں جیڑا کچھ کر رہا ہے فصبر جمیل میرا صبر اللہ دے والا سے یوسف ولا اچھا اللہ ایک بھی گال دس میرا رب سونا پاکا یوسف علیہ السلام بال حال تخت مصر تے پچائی کوئی ایک راز تے نہ چھوڑ اللہ دے راز ٹھیرن پرن گال لمبیاں چیزاں سن ایک راز ہوندا ہے میں اللہ گواہی دینا انه من یتقی و یصبر یوسف وچ صبر والی نعمت آئی صبر دا خرچہ کھندا گئے تے اگوں تے ترقی کریندا گئے کون آ دے یوسف کیوں ترقی کی تھی کیا کرنا گئے یوسف صبر کرنا اچھا ایک نبی دے بارے اللہ دے میں تفصیل اس لیے اللہ دی قسم ہے این گال کوئی اگر تسا نہ سمجھو تے اپنی مت فکر کرو اللہ قرآن چاہے گال سن میرا سونا نبی محمد پاک صلی اللہ میرا ایک نبی گزری جندا نا ہے حضرت ایوب اللہ دے میں تے حال دیواں ایوب ویری گڈ بندہ کون آدھے بولو نعم العبد نعم العبد نعم العبد گوٹ بندہ میاں خوبصورت کیا بات ہے 100% گریٹ آدمی اللہ اپنے نبی کو آدھے سادے نبی ایوب نبی گزرے گریٹ آدمی کیا بات ہے اللہ سونے راست صحیح خوبی کیا ہے اللہ دے ڈھیر خوبیاں لیکن ایک جڑی خوبی آئی نا میں اللہ آپ آدھاں جڑی خوبی ایوب نبی ہے میں کو پسند آئی ہے انا وجدنا صابرا میرا سونا نبی وڈا جھجوڑیا وڈا حلاوہ وڈے حلاوے ڈچ میں رب عرش تو گواہی دینا قرآن پیا بنے نا اپنی امت کو دساویں انا وجدنا صابرا میں گارنٹی دینا ایوب نبی صبر دا کما صبر ودا اچھا اللہ یہ بھی نہ سناتا ہے صبر دا پھل کی میں چکھا ہے اللہ دے دیر میں سے لائی وہ 18 سال ازمات صبر چیک کیتے تھے جلے اٹھے سے اے پیا ماتا کسے حلا ایڑی کھری حلوائی سے چا پانی جا پھینگا زمین چوکی جن سے چا اوہ پانی دے پھینگے کو اساں جسم تے چا سٹوائے پلائے سے چا 18 سال دیاں بیماریاں سکین سے مکا کے بوڑھے پہ مکا کے جوانیاں عطا کر کے کائنات صبر دا پھل تو کو نہیں سمجھ میں کائنات علی قدش صبر دا پھل مٹھا ہوندے یعقوب نبی کے پوچھو یوسف علیہ السلام نے جنا زیارت تھی 40 سال بعد اللہ دے اساں شاہ صبر دا پھل مٹھا تساں کیوں نہیں صبر کرندے اچھا بندا ہوں میں ایک بار گاڑی تے سفر شامی رستے میں ڈٹھے ٹریفک ہوے نا شہر دو بندے اکثر لوگ بیڑے کو جھیڑا لے تے ایک کو جھلی ہو دے من 5-7 بندے او وت ول کے میں کو چھوڑ مائی کرانا میں ڈرائیور کو گاڑی ذرا نیڑے شیشہ کھول کے میں انہیں 5-7 بندے کو بھائی کو چھوڑوں آ پتہ لگ پا جڑا کہ نا میں کو جھلا ہے ایک کار کو سمجھا ہے اے فارغ خام خام باقی ماحول تے اثر پیدا کر رہا ہے پھوت بنا میں کو جھلا پہلے 4-5 دن سکھائی بتاؤں میں جلے آنے کھڑا میں دی باں پکڑ گئی کیونکہ اگو وقت نہ اے نہ ہوے پنا چاٹن والا میں کہ وہی کو ذرا چھوڑو انہیں چیتا جاتے آ وسی کھیر پانی او کھیلی پہل میں کہ بول سب گال ساری ٹھیک ہے ایسا کو پہلے آپ کی بتا بھی رولا کو صبر مومن نعمت ہے صبر مومن دا زیور ہے میں تو سمجھتا بندگی دلیری اے او جڑا بندہ صبر آخری بات ہے بات ہوں میں ڈھیر میرو دکھائے احنف بن قیس ایک بندے دا نا ہے بولیں دے نہیں کیا نا ہے
آنا بن قیس تابعی یعنی صحابی کو اٹھانے ایمان دی حالت تے جوان اجرا صبر کر رہا اجرا صبر کر رہا ان دی سنگت پریشان ہے یہ تصور کھڑدا ہی نہیں انہیں جگہ یار آئی آکھن لگے میں کوئی اجازت نہیں میں آنا بن قیس صبر چھڑنے نو تے غصہ نہیں وینا انہیں کہ شاباش ہمت کر انہیں کہ تو بارو باو میں دینا بے گھر سلام علیکم وہاں کہ کل ہاں سنگت انہیں کہ سنگت تیرا مضبوط ہے میں کل ہے کام کرنا یہ ہن صبر دا خراب کرن دے چکر وہ کیڑا بھائی آکھن لگے آنا صلاح کلی آئی میں جوان نوجوان شادی دا بڑا ارادہ ہے نکاح دا ارادہ ہے ٹھیک ہے اچھی گل کیا میرے ذمہ کیا کام ہے ہوا کہ میرا دل لا دے تیرا ابا فوت ہو گئے تیری اماں بیوہ اپنی اماں نال میرا نکاح چکرے تیری مہربانی میں کوئی میں آ کے میں برداشت کیا خیال ہے حالانکہ اللہ حق شرع مسئلہ کہیں لیکن ہے بے دکھی یعنی بے ڈھنگی اخلاقیات کے خلاف نہیں سمجھ بے وقوفی بھی علامت ہوا کہ جی اپنی اماں دا نکاح اصل مقصد نکاح کرنا مقصد کیا اینا صبر تروڑا کیا تروڑا بولے نہیں جڑے ویلے ہوئے گال کیتی ہیں آنا بن قیس مولانا عبدالمالک مجاہد حافظ اللہ نے اپنی کتاب سنہرے اوراق کے بات صحیح سندان لکھی آدھن جڑے ویلے گال پوری کر دیتی ہے آنا بن قیس مسکرامن پائے گئے کھلن پائے گئے تے آکھن لگے میرا بھائی میرا دوست تو جوان ہے جوانی ہے تیری خوبصورت بھی ہے نوجوان بھی ہے تے تیرے واسطے ہزارہ رشتے تیار ہو سن میری اماں بڑھڑی ہے ضعیف العمر ہے اگر بالفرض تیرے آکھن تے میں تیرے نال اپنی اماں دا نکاح کر دیواں تے جڑے ویلے رشتہ تھی ویسی دنیا تانے مرے سی کوئی جوان نال شادی کرے بڑھڑی لدھی ہس تے لوگ ساکوں بھی آکسن تھوڑا سنگ دی آئی تساں سمجھاؤ اے میرا یار حق شرع دا مسئلہ ضرور ہے میں کوئی اعتراض نہیں لیکن میری اماں دا تیرے نال سنجوگ نہیں بندا میری اماں دا تیرے نال جوڑ نہیں بندا میری اماں بڑھڑی ہے تو جوان نہیں بس یہ گالی بیٹا کرے نا مونڈے تے ہاتھ بیٹا پھرے نا تے آدھا بیٹا کوئی اچھا رشتہ بول خرچہ جیڑا آپ سے کرے سا جتا آپ سے میں ٹوروے سا لیکن میری اماں تیری شان دے مطابق نہیں اے وقت رومن لگ گئے سیر تلے سلن لگ گئے آکھن لگے کیا مسئلہ ہے آدھے یار میں معافی منگلا میرا ارادہ کوئی نکاح وکاح رکھنا میں اپنے دوستیں کو آگے اے جدہ نال سارے ناری یاری لائی ولے ہر گال تے صبر کریں دے آجی کو کھڑے دے ہیں آجی کو غصہ دیویں دے ہیں آجی دی بے صبری دے دے ہیں لیکن تو کامیاب ہو گئے اصل وجہ کیا ہے وہ آدھے میں اللہ دا قرآن پڑھی ودا میں اپنے نبی دی تعلیم پڑھی ودا تے والے صبر کرنا چاہیے اللہ دے نبی طرف دے میدان زخمی تے ودیان صبر کیتی بیٹھا نہیں او جرکے پرلے اٹھدا چاہتا صبر ہی واسطے بھائیو دین قرآن پاک حدیث رب تے رب دا رسول صاحب تعلیم دے دے بھی اوکھا سوکھا معاملہ تھی وے تے کیا کرو بولو بھائی صبر دے فائدے صبر دا پھل میٹھا سارے چیزاں کچھ گزارشات کیتے ہمیں اللہ صاحب کو صبر نصیب کرے اینے وڈے فائدے بھوک تکلیف مصیبت مشکل ہر شے تے میرے بھائیو صبر شروع کر دو اللہ مسئلے حل کر دے سی وما علینا الا البلاغ